بھارت کو جواب دے چکے ہیں، پاکستان میں کیوس کی کیفیت ختم ہوئی ہے، سارے معاملات ہیں۔ دوسری طرف ایک اپوزیشن پارٹی ہے جو پہلے اقتدار میں تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ اقتدار ہمارا ہے اور ان کے لیڈر جیل میں ہیں۔ تو اس وقت یہ جو کرنٹ سینیریو ہے، ابھی اسپیسیفک اسی سوال پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کن کی بات کریں گے؟ مطلب کہ خان صاحب نکلیں گے کہ نہیں؟ وہ نہیں، ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن، ان کی جماعت اپوزیشن میں اور حکومت میں ہے، حکومت کو کہ خطرہ ہے اپوزیشن سے؟ بالکل بھی نہیں، مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ یہ پہلی حکومت ہے جو اپنی مدت پوری کرے گی۔ چہروں کی تبدیلی کے امکان کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ حکومت اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ یہ سسٹم اسی طرح، سسٹم نہیں، یہی سسٹم چلنا ہے۔ ابھی آپ کو اسکرین پہ دائیں بائیں لوگوں کی شفلنگس نظر ہو سکتی ہیں، سسٹم یہی چلتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں چہروں کی تبدیلی، چہرے کی تبدیلی کو کیا کہیں گے؟ فارم 47 کی گورنمنٹ جو ہے، مطلب انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اور چہروں کی کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے کہ مدت حکومت کی پوری ہوگی، وزیر اعظم بدل جائیں گے؟ شہباز صاحب کا بھی سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں 3 لوگوں کا کامران سیاسی ستارہ بڑا ہی سٹرونگ ہے۔ سب سے پہلے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان کا آپ ستارہ، دیکھیں ہر صورت میں وہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جتنے بھی یو ٹرنز لے لیں ان کی پاپولیرٹی کو ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شہباز شریف صاحب۔ تو اس ملک میں یہ 3 لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ نہیں تو عمران خان صاحب کا بھی اگر ستارہ آپ کہہ رہی ہیں سٹرونگ ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ انہی سے خطرہ ہوگا حکومت کو؟ اور حکومت کو ظاہر اب تو تحریک عدم اعتماد کی بات بھی ہوا میں آ گئی ہے، ابھی گراؤنڈ میں نہیں آئی۔ نہیں اس سے مجھے گورنمنٹ کو کوئی ایسا خطرہ ملتا ہوا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ غیب کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، لیکن مجھے تو ایسا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا، ستاروں کی روشنی میں تو نہیں نظر آ رہا۔ شہباز شریف صاحب بھی تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے آپ کو؟ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہے ہو سکتا ہے وزیر اعظم کا منصب نون لیگ میں سے ہی کوئی اور لے لے، یا ان کے اپنے خاندان ہی میں کسی اور کے پاس چلا جائے۔ لیکن ایکچولی میڈم مسئلہ یہی ہے نا کہ وزیر اعظم کوئی 5 سال پورے نہیں کرتا۔ ہاں تو وہ اس کی میرے پاس ریزن ہے۔ اچھا، میں کیوں کہتی ہوں اللہ پاک اس ملک میں دوسرا صدارتی نظام آ جائے، پریزیڈنشل سسٹم آ جائے، کیونکہ اس ملک میں وزیر اعظم کا جو منصب ہے وہ کنٹروورشل ہے۔ آپ پچھلی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا وزیر اعظم نااہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کیا گیا، کس کو نہیں کیا گیا؟ ہر کسی کو کسی ریزن کی وجہ سے تو بھیج دیا گیا۔ لیکن اس کا تعین کیسے ہوگا کہ وہ وزیر اعظم بتا دیجئے جس نے پورے 5 سال پورے کیے؟ نہیں کی، اس لیے میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ پاکستان کے ذائچے میں ہی کنٹروورشل ہے۔ اس ملک میں جس دن سسٹم بدل گیا، صدارتی نظام آ گیا، یا آپ کہہ رہی ہیں کہ صدارتی نظام اگر آئے گا تو وہ صدر مدت پوری کر سکے گا، پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم مدت پوری نہیں صدر عارف علوی 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوتے ہیں، وزیر اعظم بیچارے جیل میں بیٹھے۔ آصف زرداری صاحب اب پھر صدر ہیں۔ تو جب تک نظام نہیں بدلے گا آپ یہی دیکھتے رہو گے، جو ہے یہ انسیکیورٹی، یہ کیوس، بیچارہ وزیر اعظم پینڈلم کی طرح ہی رہے گا، میں آج گیا تو کل گیا۔ تو پھر تو ترقی کیسے ہوگی اگر وزیر اعظم اس ملک میں 5 دیکھیے سال؟ وہ جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اب تو کہتے ہیں نا اب رب بازو پکڑنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ کچھ اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پاکستان کے بھی اسکرپٹ رائٹرز ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی کافی لیسنز مل گئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اب غلطیاں ہوں گی۔ عمران خان صاحب کی ڈیل ہوگی؟ اب میں اسپیسیفک عمران خان پہ بات کرنا۔ ٹھیک ہے جی، خان صاحب دیکھیں جو ہے جب یہ والا سال آیا تھا تو میں نے کہا تھا 12 جنوری سے وہ ستارہ جس نے خان صاحب کو برے وقت میں پھنسایا وہ نکل رہا ہے۔ 12 جنوری سے 25 مئی تک ٹائم ہے کہ اللہ کرے سینسیبل بات کریں، تھوڑی لچک دار رہیں۔ میں تو یہ بھی کہہ چکی ہوں، مجھے تو لگتا ہے ان کے اپنے لوگ ہی نہیں نکلوانا چاہتے، اس کی وجہ ہے ان کی وکالت چل رہی ہے۔ جو آپ سوچیں کہ جو ہے نا، میں نے کہا تھا یہ جو ہے نہیں، خان صاحب بھی کوئی نہ کوئی بونگی اندر سے بھیج ہی دیتے ہیں، تو وہ جو ہے یہ ٹائم تھا جو خان صاحب کو نکال کے لا سکتا تھا، 25 مئی تک کا ٹائم۔ اب ٹائم اوپر نیچے تھوڑا ہو جاتا ہے ابھی بھی دیکھیں جو ہے، لیکن یہ ایک آخری ٹائم ہے جو ان کو فیور دے کے جا سکتا ہے۔ ابھی بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر دے، ورنہ
پھر جو آگے کہانی اگست سپٹمبر سے شروع ہو جائے گی. پہلے تو ایک ورڈ ہم یوز کرتے تھے آئسولیشن, اب میں ایک ورڈ یوز کرتی ہوں گمنامی, کہ وہ بالکل ہی وہ سائڈ لائن نہ ہو جائے. خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو بنتے تو نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں, وہ ٹائم نکل گیا ان کا, وہ ٹائم انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھی انہوں نے جو ہے نا گنوا دیا. ذوالفقار علی بھٹو, ہاں رہائی کب تک اچھا ممکن ہے؟ ذوالفقار بھٹو دوسرے سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ, اچھا تخت یا تختہ نہیں, اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن یہ کہ جو ہے نا پہلے ایک آئسولیشن, دیکھیے مجھے خود بھی ٹرانسلیشن کی ایک محدود سی آپشن ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ نے کاش کے علم بڑھا دے, میں تو ابھی بھی کہتی ہوں اللہ پاک علم بڑھا دیجیے. تو جو ہے وہ جو ہے آگے آنے والا وقت مجھے گمنامی کی طرف لگتا ہے, کہ وہ ہسٹری نہ ہو جائیں, ہسٹری نہ ہو جائے. ہاں اب اس کی ٹرانسلیشن وقت کرے گا. کامران پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ٹرانسلیشن ہوئی. تو رہائی کب تک ممکن ہے؟ سر ابھی بھی جون سپورٹ کر رہا ہے, 10 جون تک ستارہ سپورٹ کر رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں رہائی ان کی مکمل ڈیل تک ہے, اس سے عدالتی فیصلے اس پہ اثر انداز ہاں جی, وہ عدالتی فیصلے نے ان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر دینی چاہیے اب تو, یا ان کے لوگوں کو, یا ایٹ لیسٹ ملک کا ہی ہو کے سوچ لیں کہ دیکھیں اب تو ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کس ایک بیرونی سازش تھی, اب تو ثابت ہو گیا. آپ دیکھیں کہ مطلب جو ہے وہاں پہ آپ کے جنرل شمشاد کی آوازیں لگ جاتی ہیں کہ جی عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا, شمشاد صاحب آرمی چیف بن گئے, ساحر شمشاد, ہاں جی ساحر شمشاد صاحب جو ہیں. تو مطلب آپ سوچیں کہ جو ہے اب آپ کو پکا ہو جائے گا کہ یہ جو ہمارے ساتھ کیا گیا یہ بیرونی سازش ہی تھی. سامع خان صاحب یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی زندگی میں 2 بار شیروانی پہنتا ہے, ایک شادی کی اور ایک وزیر اعظم پاکستان کی. خان صاحب کو دونوں شیروانی نہیں سوٹ کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ شادی راس نہیں ہے. میرا ایک جملہ بادامی صاحب کے شو کی ہیڈ لائن ہے, میرے پاس اس کی اسکرین شاٹ بھی موجود ہے. انہوں نے میرا اسکرین شاٹ اس پہ اسکرین پہ چلایا کہ سامیہ خان نے کہا ہے کہ خان کو سیاست راس ہے, شادی راس نہیں ہے. آج بھی یہی آپ میں اس بات پہ قائم, سیاست راس کاش شادی پہلے نہ کرتے تو کبھی بھی ایسی صورتحال. آپ دیکھیے جتنے کیسز ہیں, مطلب آپ گھر سے ہوا کیا, جو بیگم آتی ہے وہی جو ہے وہ دماغ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں تیز سپیڈ سے. ریحام صاحبہ آئیں تو بھی دیکھیں یہی ہم نے سنا, اور یہ صاحبہ آئیں تو بھی ہم نے یہی سنا. وہ باتیں تو یہ ہیں نا کہ وہ ان کی ای میل چیک کرتی تھیں اور پھر وہ مسئلہ تو وہی تو کہہ رہی ہوں, پھر وہ جہاز میں گئی, خان صاحب نے ڈائیورس کے میسیجز کر دیے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ان کو شادی راس نہیں ہے. لیکن اب تو جو خاتون ہیں خان صاحب کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی, وہ تو بڑی دیندار ہے, ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کامران, سچ بتائیے, مائک کی قسم سچ بتائیے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. وہ مذہبی خاتون ہے سامیہ خان صاحبہ. اچھا بالکل کہ اب کھائے مائک کی قسم کہ وہ سیاسی خاتون, سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. میں تو اب ہوسٹ ہوں, میں تو سوال کروں گا نا, آپ بتائیں گے. نہیں وہ سیاسی خاتون تو نہیں ہے, وہ تو پردہ کرتی ہیں. اور خدا کا نام لے, ہمارے پاس اگر اتنی تکلیف دہ رپورٹس ہیں,